السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے؟ امید ہے میری تمام بہنیں ٹھیک ہوں گی۔ آج میں جو ناول پڑھنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے ام ہانی، جسے لکھا ہے صبا شوکت نے۔ چلیں جی میں پڑھنا سٹارٹ کرتی ہوں۔ ام ہانی میری کزن تھی۔ میری خالہ داد مجھے ٹھیک سے یاد نہیں پڑتا کہ وہ کب ہمارے گھر آئی تھی، شاید اپنی پیدائش کے چند دن بعد، جب اس کے اماں ابا ایک حادثے میں چل بسے، اور میری والدہ جو کسی مدر ٹریسا سے کم نہیں، ان کی محبت نے جوش مرائے اور لے آئیں بچی کو ہمارے گھر۔ بہرحال ام ہانی کو کوئی بری بچی نہیں تھی، اس کے ہونے یا نہ ہونے سے میری اہمیت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ کم گو تھی، اور چونکہ میں کچھ مغرور قسم کا تھا تو اس کی کم گوئی مجھے زہر لگا کرتی تھی، اس لیے مجھے وہ بچپن سے ہی بری لگتی تھی۔ وہ شکل و صورت کی بری نہیں تھی اور ذہین تو بلا کی تھی۔ میں چونکہ کچھ زیادہ ہی شکل تھا تو میرے لیے یہ معاملہ گھر کی مرغی دال برابر والا ہی تھا۔ اس نے ماسٹر کے بعد ایم فل کر لیا اور اس کی اچھی خاصی نوکری مجھ سے پہلے ہو گئی۔ میں کوئی نکما نہیں تھا، بس اس میسنی کا وقت ان دونوں اچھا چل رہا تھا۔ نوکری بات تو وہ مجھے کچھ زیادہ ہی زہر لگنے لگی۔ خیر میرے قدموں میں تو پہلے بھی نہیں بچھی رہتی تھی، لیکن اب تو میری طرف دیکھنے سے بھی گریز برتنے لگی تھی۔ میرا نام تو اس کے لیے شجر ممنوع ہو گیا۔ میرے نام میں کوئی برائی نہیں تھی، بس وہی خود کوئی ایسی اعلیٰ شے سمجھتی تھی۔ بھلا عبدالہادی بھی کوئی ایسا نام ہے جسے لے کر کوئی خود کو گناہ گار سمجھنے لگے؟ خیر مجھے اس بات سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا وہ مجھے اہمیت دیتی ہیں یا نہیں، لیکن اگر اس قدر خوبرو اور اسمارٹ اللہ لڑکے کو اس کی کزن ہی گھاس نہ ڈالے تو یہ بات تشویشناک تو تھی نا۔ اس دن وہ ڈنر کے وقت عادتاً اپنی پلیٹ پر جھکی تھی۔ ایک تو اس بندی کے مینرز مجھے تپائے رکھتے تھے۔ میں نے ایک نظر اس پر اور دوسری امی پر ڈال کر لہجے کو سرسری بناتے ہوئے کہا، امی سرمد اپنا رشتہ بیچنا چاہتا ہے۔ انہوں نے چونک کر مجھے دیکھا۔ کیوں؟ اس معصومیت نے مجھے سخت تپا دیا۔ میرے لیے مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ۔ اپنی طرف سے میں نے جل کر جواب دیا، مگر امی تو حد سے اکڑ گئی۔ ہائے دماغ خراب ہو گیا ہے اس کا، ساری دنیا کی لڑکیاں مر کھپ گئی ہیں، وہ جو تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ لیکن تم کان کھول کر سن لو ہادی، میری زندگی میں تو ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ میں ہونے نہیں دوں گی، اور میرے مرنے کے بعد تم نے ایسا سوچنا نہیں۔ اس ساری تقریر کے دوران میں ضبط سے ان کا چہرہ دیکھتا رہا۔ اف توبہ ہے امی آپ سے امی۔ میں نے دانت پیس کر ایک نظر ام ہانی پر ڈالی۔ وہ سر جھکائے کھانا کھا رہی تھی۔ ان محترمہ کے لیے رشتہ بھیجنا چاہتا ہے وہ۔ اس دفعہ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ کیا واقعی؟ امی فوراً پرجوش ہو گئی۔ میں اسے بے چین کر چکا تھا، اب اطمینان سے اپنی پیٹ پر جھک گیا۔ اچانک ہی وہ کرسی گھسیٹ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ کوئی رشتے کروانے والی آنٹی نہیں ہیں ہادی بھائی، اس لیے یہ ڈپارٹمنٹ انہی کے لیے چھوڑ دیں۔ وہ دب دب کرتی چلی گئی۔ میں نے کھسیا کر امی کی طرف دیکھا۔ وہ مسکراہٹ دبائے مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ احمق، میں نے غصے سے سر جھٹکا۔ تم خود کیوں نہیں کر لیتے اس سے شادی؟ عبدالہادی کیا کمی ہے اپنی ہانی میں؟ امی نے سرسری انداز میں کہا، کیونکہ وہ بچوں کی مرضی کے خلاف ان پر زبردستی رشتے تھوپنے کی قائل نہیں تھی۔ خدا کے واسطے امی، میرا اب بھی 3-4 سال تک شادی کا کوئی ارادہ نہیں۔ اگر آپ تب تک اسے میرے انتظار میں بٹھا سکتی ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے اطمینان سے اپنا نقطہ نظر بیان کیا، کیونکہ جانتا تھا کہ امی اتنا انتظار بہرحال نہیں کریں گی۔ میرا دماغ خراب نہیں ہے جو ایسا کروں۔ کبھی وہ 26 کی یا 3 سال بعد 29 کی ہو جائے گی، اور پھر تم میں ایسے ہیرے بھی نہیں جڑے کہ تمہارے انتظار میں سے بٹھائے رکھوں۔ امی نے سر جھٹکتے ہوئے مجھے دو کوڑی کا کر دیا۔ میں نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ ویسے سرمد کے رشتے میں کوئی برائی نہیں ہے، کنکیوں سے ان کے تاثرات جانچے، کہیں پھر سے کوئی پھلچڑی نہ چھوڑے۔ دیکھتی ہوں، انہوں نے برتن سمیٹتے ہوئے کہا تو میری باتیں پوری کی پوری پھیل گئی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے ہادی بھائی۔ میں جو فائلز میں سر دیے بیٹھا تھا، سرسری نظر اس پر ڈالی۔ اس گھر میں گزارے 26 سالوں میں میرے کمرے میں بمشکل 6 بار آئی ہوگی، لیکن آج مجھے یقین تھا وہ ضرور میرے کمرے میں آئے گی، اور وہ آ گئی تھی۔ یوں اس کے اتنے لمبے عرصے بعد میرے کمرے میں موجودگی اس کی شدید بے چینی کا پتہ دے رہی تھی۔ اس کی بے چینی کا سوچ کر میرے دل میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ میں ہواں مسکرا دیا، میں متوجہ ہوں۔ میں نے سر دوبارہ فائل پر جھکا دیا۔ آپ خالہ امی کو اس رشتے سے انکار کر دیں، وہ بلا تمہید بولی۔ وجہ؟ اس کے نڈر انداز نے مجھے بری طرح چڑھا دیا تھا۔ میں کرسی گھسیٹ کر اٹھا اور اس کے سامنے آن رکا۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتی رہی، پھر بولی، وجہ آپ ہیں عبدالہادی سکندر۔ میں وجہ جان کر تفاخر سے مسکرایا۔ بہرحال اگر تمہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض ہے تو خود جا کر امی سے کہو۔ میں نے لاپرواہی سے ہوا میں ہاتھ لہرایا۔ اس کی آنکھوں میں بس ایک پل کے لیے بے چینی ٹھہری، پھر وہ چلی گئی۔ میں نے اطمینان سے کرسی پر بیٹھ کر آنکھیں موند لیں۔ احساس ہی کتنا فرحت تھا میری ثاقب۔ میری وہ عجیب سی قدر مجھ پر بہت پہلے سے عاشق تھی، بس خواہ نہریں دکھاتی تھی یا شاید توجہ حاصل کرنے کے بہانے۔ اور پھر ام ہانی کو کوئی اعتراض نہیں رہا تھا۔ جب امی نے مجھے آ کر بتایا کہ وہ اس رشتے پر راضی ہے تو پہلے میں حیران ہوا تھا کہ وہ اتنی جلدی مان گئی۔ پھر مجھے شدید غصہ آیا کہ وہ مجھ سے کیسی دو آنے کی محبت کرتی تھی کہ فوراً ہی سرنڈر کر دیا۔ ذرا بھی
स्टैंड नहीं लिया। मैं मुतमिन हो गया, वो बला टली। वो खामोशी से सरमद के साथ रुखसत होकर चली गई। जाते वक्त वो अम्मी के गले लगकर रो रही थी। मैं जानता था कि वो मेरी तरफ देखेगी भी नहीं, इसलिए मैं खुद आगे बढ़ा, इसे अम्मी से अलग करके अपने साथ लगाया, फिर अपना हाथ इसके सर पर रख दिया, गोया तसल्ली दी। फिर आहिस्ता से सरगोशी की, सरमद बहुत अच्छा इंसान है उम्मे हानी, तुम इसके साथ बहुत खुश रहोगी। इसने मेरी एक बात पर कितने कान धरे मैं नहीं जानता, अलबत्ता वो खामोशी से चली गई। वो कान धराने वाले लगती तो नहीं थी। खैर, इसके जाने के बाद अम्मी बहुत उदास हो गई थी, और थोड़ा बहुत उदास तो मैं भी हो गया था। बेशक वो अजीब सी थी और मुझे जहर भी लगती थी, और बोलना तो इसने कभी सीखा ही नहीं था। कई दफ़ा तो मुझे शक गुजरने लगता कि वो गूंगी है, लेकिन इस सब के बावजूद मैंने इसके साथ इस घर में 26 साल गुजारे थे, इसलिए इसकी वजूद की आदत सी हो गई थी। और आदतें इतनी जल्दी थोड़ी बदलती हैं, कुछ वक्त तो लगता है। इस दिन जब घर आया तो चौखट पर कदम धरे किसी के फलक शगाफ कहके ने मेरे कदम रोक दिए। मुझे हैरत हुई, क्योंकि अम्मी इस तरह नहीं हंसती थी। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तो मेरे रिश्तेदारों में भी कोई इतना ऊंचा और बेसाहता नहीं हंसता था। हंसी तो बेशक ऊंची थी, लेकिन ना खुशगवार हरगिज़ नहीं थी। जैसे मंदिर की घंटियाँ बजती ना बिल्कुल वैसे हैं, शायद इससे भी ज़्यादा खूबसूरत। मैं खुशगवार हैरत में घर अंदर आया और गोया पत्थर हो गया। मेरी नज़रों के बिल्कुल सामने उम्मे हानी अपने सूरज चेहरे के साथ हंसी रोकने में बेहाल होती जा रही थी। मैंने इसे आज से पहले कभी इस तरह हंसते नहीं देखा, बल्कि इस तरह तो मैंने तो इसे मुस्कुराते भी बहुत कम देखा था, और जितनी दफ़ा देखा था उंगलियों पर ही याद है। तो क्या वो सरमद वाकई इतना अच्छा इंसान था कि इसने उम्मे हानि को हंसना सिखा दिया था? मैं चंद लम्हे यूं ही अहमकों की तरह आंखें फाड़ते से देखता रहा, और फिर मेरी भवें तन गईं। मेरे तसव्वुर में तो रोती बिलखती उम्मे हानि थी, जो मुझे देखते ही आहें बढ़ने लगती हैं, लेकिन यहाँ तो सारा का सारा मामला ही उल्टा पड़ गया था। और तभी उम्मे हानि की नज़र मुझ पर पड़ी। वो हंसना भूलकर संजीदा हो गई, फिर उठकर मुझ तक आई और पूरे एतमाद से मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, आपने बिल्कुल ठीक कहा था आदी भाई, सरमद वाकई बहुत अच्छे इंसान है, और उन्होंने मुझे बहुत खुश रखा हुआ है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतने प्यारे इंसान से मिलाया भाई। मेरा मीटर गुम गया। वो मोटा आलू और चुगत सरमद इससे प्यारा इंसान लग रहा था, और मेरी दफ़ा 26 सालों तक आंखों पर पट्टी बंधी रही थी। और वो तुम्हारी मोहब्बत क्या हुई जिसके दावे करती थी? मैंने बहुत जले बने अंदाज में कहा। वो एक लम्हे के लिए हैरान रह गई, फिर बहुत रसान से बोली, आप गलत बयानी मत करें हादी भाई, मैंने इस मोहब्बत के दावे कभी नहीं किए थे आपके साथ। हाँ, 26 साल आपके साथ गुजारने से थोड़ी बहुत उनसियत हो गई थी आपसे, लेकिन मोहब्बत तो वो मुझे सिर्फ सरमद से है। आखिर में वो शर्माई, और मेरा बस नहीं चला कि इस हथनी हुई चुड़ैल की गर्दन ही मरोड़ डालता। मुझे ऐसे शानदार बंदे पर तरजीह दी थी इसने मोटे आलू को। मुझसे उनसियत और इस गधे सरमद से मोहब्बत मुझे नहीं चाहिए। ये उनसियत आई बड़ी वहाँ से। मेरी हालत इस वक्त बिल्कुल इस गुब्बारे जैसी थी जो बहुत फूला हुआ था, हवाओं में उड़ता फिर रहा था, और अचानक ही कोई इसमें सुई मारकर सारी हवा निकाल दे। मैंने जोर से दांत पीसे, पैर पटके और अंदर आ गया। अब इसके अलावा चारा भी नहीं था, अफसोस। तो मेरी प्यारी बहनों, ये था मेरा छोटा सा नावल। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।